اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو ایک امت، ایک جماعت دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ امت اختلاف کر کے فرقوں میں بٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اختلاف سخت ناپسند ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا اختلاف باقی رہے۔ اختلاف کے سد باب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت نازل فرمائی، اور جب اختلاف پیدا ہوا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اشر نو نبی بھیج کر پھر سب کو ایک مرکز پر لانے کا انتظام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 19 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سب لوگ ایک جماعت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا تو مختلف فرقے وجود میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں، پہلے سب لوگ ایک جماعت تھے، ان میں کوئی فرقہ نہیں تھا، پھر جب انہوں نے اختلاف کیا اور فرقے بنا لیے تو اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ان کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور ان نبیوں کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ کتاب ان لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور یہ اختلاف بھی محض آپس کی ضد میں آ کر ان لوگوں نے کیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ پھر جو لوگ ان دلائل پر ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو اپنے حکم سے اس امر حق میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے راہ حق دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ یعنی جو خلوص کے ساتھ راہ حق کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ اس کو راہ حق دکھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختلاف کی سختی سے ممانعت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اختلاف نہ کرو، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اختلاف کیا، لہذا وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے ان سے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آسانی پیدا کرنا، سختی میں مبتلا نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ پیدا کرنا، اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، قرآن کی تلاوت کرو جب تک تمہارا دل اس پر متفق رہے، اور جب اس میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر اٹھ جایا کرو۔ مندرجہ بالا احادیث سے ظاہر ہے کہ اختلاف برداشت نہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کے درس و تدریس کو ملتوی کیا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اختلاف شدت اختیار کر کے ذہنوں میں پیوست ہو جائے، پھر ضد و ہٹ دھرمی سے جڑ پکڑ جائے اور اس کا دور کرنا مشکل ہو جائے۔ اگر ایسا وقت اختلاف کو رہے چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہوں تو اختلاف کی نوعیت سرسری ہوگی۔ ایسا اختلاف مزید غور و فکر سے خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ الغرض اختلاف افتراق کی سخت ممانعت ہے، اتحاد موجب رحمت ہے۔ اختلاف کبھی موجب رحمت نہیں ہو سکتا، بلکہ اختلاف تو باعث عذاب و ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 118 اور 119 میں، لوگ ہمیشہ اختلاف میں مبتلا رہیں گے، مگر جن پر آپ کے رب کا رحم ہو جائے بس وہی اختلاف سے بچ جائیں گے، اور اس نے تو اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے کہ ان پر اپنا رحم و کرم کرے، لیکن لوگ اختلاف کر کے اپنے آپ کو رحم و کرم کے بجائے
دوزخ کا مستحق بنا لیتے ہیں، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کے رب کی وہ بات پوری ہو کر رہے گی جو وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ ضرور دوزخ کو جنات اور انسانوں سے بھر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے یا تمہیں فرقہ فرقہ بنا کر ایک دوسرے سے الجھا دے اور آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے ہم کس طرح الفاظ بدل بدل کر اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ایک جماعت دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 52 میں، اور اے لوگوں یہ تمہاری جماعت بلا شبہ ایک ہی جماعت ہے، تم فرقے فرقے نہ بن جانا، میں تمہارا واحد رب ہوں، لہذا مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں، اور اگر اللہ چاہتا تو نبیوں کے بعد آنے والے لوگ کھلی نشانیوں کے آنے کے بعد ان نشانیوں کو تسلیم کر لیتے اور آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اختلاف پر جمے رہے۔ پھر ان میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے اور حق کو تسلیم کر لیا اور بعض نے پھر بھی انکار کیا۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیشت کے مطابق ہوتا رہا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔